الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العاملون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہوا کہ اس نے ہم کو آپ کو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اور تھوڑی دیر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کا سنانے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ محترم دوستو، ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے میں اس آخری دنوں کا میں سفر کر رہے ہیں، جب اس کے بعد پھر رمضان المبارک ہماری زندگی میں آئے، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کم سے کم 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا، اور اس 1 سال میں ہم میں سے کون باقی رہتا ہے یا اللہ کو پیارے ہو جاتا ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تو بڑے مبارکباد ہے وہ لوگ مبارکباد کے لائق ہیں جن کے زندگی میں یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آیا اور اس نے اس مہینے کے ہر دن میں روزہ رکھا اور ہر رات میں تراویح پڑھی۔ وہ قابل مبارکباد ہے، ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نیک عمل کرنے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بار بار رمضان المبارک کا مبارک مہینے کو لائے تاکہ ہم اور آپ اس میں روزے بھی بار بار رکھ سکے اور راتوں کے تراویح یعنی قیام بھی ہم اور آپ کر سکیں۔ اس مہینے میں جو اہم کام ہے، آخر کے جو 10 دن ہے، اس 10 دنوں کے سب سے اہم کام اور ضروری کام یہ ہے کہ انسان اپنے تمام تر گناہوں سے تائب ہو جائے اور آئندہ ان گناہوں کا نہ کرنے کا عزم مصمم کرے۔ یوں تو جو شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا، گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کتنے رحم والے، کتنے کم کرم والے ہیں کہ بندہ گناہ بھی کرتا ہے، سرکشی بھی کرتا ہے، مجرم بھی بنتا ہے، لیکن جب اللہ کے دربار میں نادم ہو کر کے آتا ہے
شرمندہ ہو کر کے آتا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعتراف کو اور اس کے اقرار کو اور اس کی شرمندگی کو دیکھ کر فرما دیتا ہے میرے بندے نا امید ہونے کی کوئی بات نہیں، میرا دربار اتنا بڑا ہے اور میرا دل اتنا بڑا ہے اور میرا رحم اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیا اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ان اخیر دنوں میں ہمیں اور آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے، توبہ 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 توبہ، ہر روز انسان توبہ کرے، جبکہ ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، علماء کرام کی زبانی سنا ہوگا، بیانات میں سنا ہوگا، جلسہ جلوس میں سنا ہوگا کہ کملی والے آقا روزانہ دن بھر میں 70 مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ کتنے بار بھائی؟ 70 مرتبہ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا تھا۔ جس طرح سے اللہ پاک ہے اسی طرح سے نبی پاک ہے، اللہ پاک ہے، بے عیب ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا سے، گناہ سے بالکل پاک اور صاف ہے، ان سے کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جس نے یہ گمان کر لیا کہ نبیوں سے گناہ ہوتا ہے، خطا ہوتی ہے، تو سمجھے کہ اس کا ایمان ڈاواڈول گیا، اس کا ایمان۔ تو وہ نبی، وہ پیغمبر، وہ رسول جس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا، کائنات کے ہر ایک ذرے کو بنایا، وہ نبی روزانہ اللہ کے دربار پر 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے، 70 مرتبہ توبہ کرتا ہے، تو ہم اور آپ تو ہماری نظروں سے خطا ہوتی ہے، کانوں سے خطا ہوتا ہے، زبان سے خطا ہوتی ہے، ہمارے اٹھک بیٹھک، چلن پھرن، خیالات اور فکر سے خطا ہو جاتی ہے، تو ہمیں اور آپ کو کتنے مرتبہ توبہ کرنا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا جو آخری 10 عشرہ ہے، اب 10 عشرہ میں سے تو 8 دن تو ختم ہی ہو گئے، اب بچا ہوا ہے صرف 2 دن۔ یہ 2 دنوں میں ہمیں اور آپ کو جب اللہ جو ہے نا اللہ کے سامنے بندہ نادم ہو کر کے آتا ہے تو اس کے لیے ایک لمحہ کافی ہے، اللہ کی نظر میں محبوب بننے کے لیے ایک لمحہ کافی ہے۔ 2 دن تو بہت بڑی بات ہے بھائی، توبہ کرنے والوں کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے والوں کے لیے 2 دن بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو منٹوں اور سیکنڈوں میں زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے انسان کو۔ اور یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمارے لیے امتحان ہے، 1 مہینے کا ایگزام، 1 مہینے کی آزمائش۔ اب جس نے اس مہینے میں آزمائش میں اتر گیا، اللہ کے امتحان میں پاس ہو گیا، یقیناً اس کی مغفرت ہوگی۔ بھائی 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ بھوکے رہنا ہے، پیاس میں رہنا ہے، خواہشات نفس کو دبانا ہے، یہ آزمائش نہیں تو کیا ہے؟ یہ امتحان نہیں تو کیا ہے؟ یہ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا انسان 12-13 گھنٹہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، خواہشات نفس سے بچا رہا،
اب جب روزہ کھولا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد 20 رکعت پڑھنا ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ بھی تو آزمائش ہے، ابتلا ہے انسان جو ہے اللہ اس کو آزما رہا ہے، اس کو امتحان لے رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے نا دن بھر بھوکا تھا، رگا ڈھیلے ہو گئے، جسم کمزور ہو گیا، اب تھوڑا سا کھایا ہے تو جسم کے اندر جان بھی آیا، سستی بھی آئی ہے۔ اب دیکھنا ہے یہ بندہ جو ہے نا 20 رکعت پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے۔ اگر اس نے راتوں کے قیام کو غنیمت جانا، 20 رکعت کا قیام کیا، 20 رکعت میں قرآن کو سنا پڑھا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول فرمائیں گے، اس کو گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ اور ایک دن نہیں کرتا، 2 دن نہیں کرتا، بلکہ لگاتار یہ 30 دنوں تک کرتا ہے یا 29 دنوں تک کرتا ہے۔ اب یہ ہو گیا، روزہ بھی رکھ رہا ہے اور رات میں 20 رکعت کی تراویح بھی پڑھ رہا ہے۔ اب ساتھ ساتھ حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو دولت مند بنایا ہے، امیر بنایا ہے، روپیہ پیسہ والا بنایا ہے، وسعت والا بنایا ہے، تو اب تم کو اس پیسے کو غریبوں تک پہنچانا بھی ہے بھائی، زکات کی شکل میں، فطرہ کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، چاہے آپ کپڑا پہنچا دو، چاہے آپ راشن پہنچا دو، چاہے آپ روپیہ پہنچا دو، لیکن آپ کو پہنچانا ہے۔ تو یہ بھی تو آزمائش ہے نا بھائی اللہ کی، کہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ روزہ بھی رکھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ تراویح بھی پڑھ رہا ہے، اور یہ جو ہے نا اس مہینے میں غمخواری، دوسروں کا غم اپنے اوپر لے رہا ہے، یہ دوسرے کی بھوک کو اپنا بھوک سمجھ رہا ہے، دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اسی مہینہ میں زکات بھی نکالا جاتا ہے۔ زکات کیا ہے بھائی؟ اب 1 لاکھ روپیہ کسی کے پاس ہے، اب 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس ہے اور اس کے اوپر 1 سال گزر گیا، کتنے؟ 1 سال مکمل گزر گیا، تب اس کو اس کے اوپر زکات نکالنا پڑے گا۔ کتنا زکات ہو گئی؟ 2500 روپئے۔ 1 لاکھ روپے کو 2500 روپئے زکات نکالنا پڑے گا۔ اب اسی طرح اس کے پاس 50 لاکھ ہے، یا 50 لاکھ کا سونا ہے، یا 50 لاکھ کا چاندی ہے، یا جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کے علاوہ اور ایک گھر ہے، یا اور ایک زمین ہے جو تجارت کے قرض سے لیا ہے، تو اس کا بھی اسے زکات نکالنا پڑے گا۔ نہیں نکالے گا تو اللہ کیا اس کے پوچھو، اللہ کیا اس کا جواب دینا پڑے گا اسے۔ تو یہ مہینہ صبر کا ہے، غمخواری کا ہے، آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھرپور ہے۔ اب جو ہے یہ 30 دن لگاتار یہاں روزہ بھی رکھا، قیام بھی کیا، صدقہ خیرات بھی کیا، زکات بھی نکالا۔ اب جو ہے نا انعام کا دن آتا ہے، اور انعام کا دن کیا ہے؟ دوگانا ادا کرنا۔ اس سے پہلے جو رات ہے عید کی رات، فرمایا وہ رات بھی بڑا قیمتی رات ہے، وہ انعام کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ کے نام سے اس کو حدیث کے اندر نام دیا گیا ہے کہ رات لیلۃ الجائزہ ہے۔ اس رات میں بھی عبادت انسان کو کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اب دوگانا نماز ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بلاتا نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں بلاتا بندوں کو۔ اب ہر نماز کا اذان ہوتی ہے، پھر عید کی نماز کیوں نہیں ہوتی اذان؟ ہر نماز کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو بلا رہا ہے،
اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ بندہ دوڑے 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 اللہ کی طرف آتا ہے، لیکن انعام لینے کے لیے، انعام دینے کی باری آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو نہیں بلا رہا کہ آؤ میں تجھے آج انعام دوں گا، آؤ میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، آؤ آج ہم تجھے شفا دینے والا ہوں، آج میں تجھے اولاد دینے والا ہوں، آج تجھے جنت کا مالک بنانے والا ہوں، آج تجھے جہنم سے چھٹکارا دینے والا ہوں، بلکہ نہیں بلاتا اللہ تعالیٰ۔ فرمایا 1 سال تک میرے بندے اور تم کو بلاتے رہتے ہیں، تم آتے رہتے ہو، میرے بندے تجھ کو بلاتے ہیں، لیکن آج کا دن ایسا ہے کہ میں تجھے بلاؤں گا نہیں، بلکہ تمہیں خود بھاگ لے کے آنا پڑے گا۔ اس لیے بندہ جب دوبارہ کے لیے آتا ہے تو بھاگے بھاگے آتا ہے۔ فرمایا بڑا مبارکباد کے لائق ہے وہ لوگ جو ان دنوں بغیر بلائے اللہ کے دربار میں آتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں کھلے میدان میں اللہ تعالیٰ بلاتا ہے کہ آؤ آج جو ہے نا ہم تیرے اوپر کرم کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، بخشش کا پروانہ تجھے دینے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کے پوچھتے ہیں اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کا کیا حق ہے جو اپنی مزدوری پوری طرح سے ادا کر چکا ہو، اس کا مزدوری کا حق کیا ہے؟ فرشتے فرماتے پروردگار عالم اس کا حق یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری کی پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا کہ آج میں نے ان کو ان کی مزدوری پوری طرح سے دے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عزت کی قسم، جلال کی قسم اور میرے شان الوہیت کی قسم کہ آج میرے بندے کو میں وہ دیا ہوں جس کا وہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ جب بندہ راہ سے جاتا ہے تو اپنے دامنوں کو بھر کے جاتا ہے، جھولیوں کو بھر کے جاتا ہے اور مرادوں کو پا کر کے جاتا ہے۔ انسان سوچے گا کہ یہ مولانا خالی ٹھیکا پھاکی کر رہے، کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ ارے بھائی یہ سب چیزیں دکھنے والی نہیں ہے، یہ سب چیزیں دکھنے والی نہیں ہے۔ دکھے گا کب؟ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، روح نکل جائے گی تو اصلی دنیا میں پہنچ جائے گی۔ وہ دنیا جس دنیا کا نام دنیا جاویدانی ہے، یہ تو دنیا دار فانی ہے، اور آنے والا جو دنیا ہے وہ کیا ہے؟ جاویدانی ہے، وہ ہمیشگی کی دنیا ہے۔ تو اس دنیا میں انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی قیمت کو دیکھے گا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے کی قیمت کو دیکھے گا، ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں توبہ کرنے کا بدلہ کیا ہے اس کو دیکھے گا، 1 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی قیمت کیا ہے، اس کا جزا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن دیکھا گا، اس دنیا میں دیکھے گا۔ بڑوں کو ادب کرنے کا جزا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بتائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کا بدلہ دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے۔ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کی اولاد ان کے ساتھ دنیا میں بھی برا سلوک کرتی ہے، تو آنکھوں سے دیکھ لو بھائی، اس کا آنکھوں سے دیکھ لو۔ جوانی تھی، ماں باپ شادی کر دیے، نئی نوی دلہن کو لے کے نکل گیا، ماں باپ کدھر رہے، کیا کر رہے، کیا کھا رہے، کیا پی رہے، کسی کا کچھ پرواہ نہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، گزارو جوانی، اب جو تمہاری اولاد ہونے والی ہے وہ اولاد بھی تمہارے ساتھ ایسی ہی کرے گی۔
جب تجھے اپنے اولاد کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ تیری اولاد کے دلوں کے اندر تیری وقات کو ختم کرتے ہیں اور وہ اولاد تجھے چھوڑ کر کے نکل گئے کہ دنیا ہی کا سزا ملتا ہے. پر آنے والا صرف اور 1-2 دن کا روزہ ہے، قیام ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ بچے ہوئے دنوں میں بھرپور عبادت، توبہ و استغفار، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے دونوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.